اپنی آواز اونچی کر لیتے ہو، آپس میں جب ایک دوسرے سے، اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے، اپنے آپس میں بات کرتے ہو تو کبھی ہو سکتا ہے جس سے بات کر رہے ہو تو دوسرا آدمی دھیرے بولا تو آپ اسے زور سے بولتے ہو. تو کہا ایسا نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانوں کی صف میں رکھ کر کے آپ کی جو ہے بے ادبی نہیں کرو، گستاخی نہیں کرو ان کے ساتھ، یا ان کے ساتھ اس طرح پیش نہیں آؤ جیسے عام انسانوں کے ساتھ پیش آتے ہو، بلکہ توقیر، تعظیم، محبت، احترام، ادب، ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھو جب آپ کے ساتھ گفتگو کرنا ہے. کیوں فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کیونکہ تمہاری اس گستاخی یا گستاخی آمیز گفتگو سے، تمہاری اس بے ادبی کے انداز میں گفتگو کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بات کا اندیشہ ہے کہ تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تم جان نہ سکو. یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تو آواز بلند کی، اس پر کچھ اثر نہیں مرتب ہونے والا ہے. تو کہا عمل برباد ہو سکتا ہے، اس لیے تم بڑے احتیاط سے، بہت زیادہ خیال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ گفتگو کرو. اس آیت کے سبب نزول میں علماء کرام نے لکھا ہے، کئی چیزیں، کئی واقعات ذکر کیے. ایک واقعہ ذکر کیا ہے صحیح بخاری، اور سب روایتیں صحیح تقریباً. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف واقعات پیش آئے ہوں، اسی پس منظر میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. اس لیے کبھی کبھی ایک ہی آیت کے سبب نزول میں کئی واقعے ذکر کیے جاتے ہیں. تو علماء کرام، علماء تفسیر نے لکھا ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، یعنی کوئی اس کے اندر ایک دوسرے کے اپوزٹ کوئی چیز نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی واقعات کے پس منظر میں آیت نازل ہوئی. تو ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے. ایک وفد آیا، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں اور وفد آ کے پہنچ گیا مسجد میں، آپ کے گھر کے سامنے یا وہاں پر. تو اس وفد کے اندر دو شخصیتیں تھیں اس قبیلے کی. ایک کا نام اقرا ابن حابس تھا، ایک کا نام قعقاع ابن معبد تھا. دونوں بنی تمیم کے قبیلے کے تھے. تو بنی تمیم کا ایک وفد آیا. یہ تقریباً ہجرت کے 8ویں 9ویں سال یعنی وفود کا سلسلہ شروع ہوا تھا. کیونکہ دیکھو اگر سیرت میں کی پہ نظر ڈالیں گے آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہو گیا. پہنچتے ہی دوسرے سال، ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر ہوئی، تیسرے سال جنگ احد ہوئی، پھر جو ہے 5ویں سال جو ہے یا 4تھے سال، روایتوں میں اختلاف ہے، غزوہ خندق ہوئی، پھر جو ہے 6ٹھے سال جو ہے یا 7ویں سال غزوہ خیبر ہوئی، پھر 8ویں سال فتح مکہ ہوا، پھر 9ویں سال غزوہ تبوک ہوئی. اس طرح مختلف، یعنی ہر سال کوئی نہ کوئی معرکہ پیش آتا رہا. تو جب اسلام اکثر علاقوں میں ہر جگہ فتوحات ہوئی، تو جب پھیل گیا اسلام تو اس کے بعد اب جو قبائل تھے ادھر ادھر، وہاں سے وفد آنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے. اور آپ نے مختلف جگہوں پر پھر پیغام بھی بھیجا، خطوط بھیجے. تو یہ 9ویں ہجرت کے 9ویں سال کا واقعہ ہے تقریباً، جیسا کہ علماء کرام نے لکھا ہے. ایک وفد آیا بنو تمیم کا، تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وہاں موجود تھے اس وفد کے آنے کی وقت. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر نے کہا کہ اس وفد کی نمائندگی کے لیے فلاں آدمی ہوگا. تو حضرت ابو بکر نے ایک آدمی کو مطلب تجویز کیا کہ یہ نمائندگی کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، یعنی نمائندہ ہونا چاہیے ان میں گفتگو کے لیے. تو حضرت عمر نے کہا نہیں یہ ہونا چاہیے دوسرا. تو دونوں میں تکرار ہو گئی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ تو ہماری مخالفت ہی پہ آمادہ رہتے ہو. حضرت عمر سے کہا، تو کہا نہیں میں نے آپ کی مخالفت کا ارادہ نہیں کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں. تو دونوں آپس میں اسی تو میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے، اور تو یہ آواز بلند ہوگی دونوں کی. آپ باہر نکلے تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بعد میں احساس ہوا کہ میری آواز بلند ہو گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو بعد میں بہت یعنی معافی مانگی اور کہا میں آئندہ آپ کے لیے بہت رازدارانہ یعنی بہت چپکے سے گفتگو کروں گا. ایک روایت میں، دوسری روایت میں ہے مسند احمد وغیرہ کی اور دیگر احادیث کی کتابوں میں کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ثابت ابن قیس ابن شمع. وہ فطری طور پر بلند آواز والے تھے، آواز ان کی بلند تھی. تو جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو یہ آیت ان کو بھی مل گئی، انہوں نے سنی تو وہ گھر میں بیٹھ گئے. وہ بہت پکے نمازی تھے. تو جب ایک دن غائب ہوئے، 2 دن غائب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ثابت کدھر ہے؟ تو ایک کسی نے کہا ہم پتہ لگا کے آتے ہیں. تو گئے ثابت ابن قیس کے گھر، تو وہ گھر میں بیٹھے تھے. تو کہا کیا حال ہے ثابت، تم کیوں نہیں آتے ہو؟ کہا ثابت تو برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کا تو سارا عمل جو ہے بیکار ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل کی، وہ ہمارے اوپر پورے طور پر فٹ آتی ہے. وہ قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی آواز بلند نہیں کرو، اپنے نبی پر میری آواز تو ہمیشہ بلند رہتی ہے. تو کہا کہ اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، تو میرا اعمال تو برباد ہو گیا. تو روتا ہوں، رات دن روتا ہوں، اسی میں رو رہے تھے. دیکھو یہ بھی نفاق نہیں، یہ پکے ایمان کی دلیل ہے کہ متاثر ہو گئے کہ قرآن خطاب کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے ہی لیے ہو اور میں ہی اس کا مخاطب ہوں. اس لیے جو ہے وہ تڑپ پیدا ہوئی، وہ یعنی خوف پیدا ہو گیا کہ رونے لگے، روتے روتے بے حال ہو گئے. تو آ کر کے صحابی جو گئے تھے ان کی خبر لینے کے لیے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بتایا آپ سے کہ ایسا ایسا وہ کہہ رہے ہیں. تو کہا نہیں، جا کے ان سے کہہ دو کہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے، وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے، بلکہ جا کے اس کو بتا دو کہ وہ جنت والا ہے، جنت میں جانے والا انسان ہے. بشروہ بالجنہ وہ من اہل الجنہ. لیکن انہوں نے سمجھ لیا کہ میں تو آپ جہنم میں چلا، میرا عمل ہی سے برباد ہو گیا، تو کس عمل کے کس طرح جنت میں جاؤں گا؟ تو کہا کہ جا کر کے ان کو بتا دو کہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کے بارے میں یہ وعید قرآن میں آئی ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل رائگاں ہو جائیں گے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا. تو کہا جا کے کہہ دو کہ نہیں، اس کے اعمال رائگاں نہیں ہوں گے، انہ من اہل الجنہ. صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم لوگ جب ثابت ابن قیس کو دیکھتے تھے چلتے ہوئے مدینے میں تو کہتے ہیں کسی کو اگر جنتی دیکھنا ہے چلتے ہوئے روئے زمین پہ تو دیکھ لو یہ جنتی جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی. تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ یہ آیت، دیکھو یہ آیت ہے سب کے لیے خطاب ہے. تو کچھ لوگ بذات خود اپنے طور پر یعنی ان کے اندر یہ اتنی تاثیر اس آیت کی ہوئی کہ وہ اپنے طور پر سمجھنے لگے کہ میں تو اس آیت کا مخاطب ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس میں جو ادب سکھایا ہے وہ ادب اگرچہ صحابہ کرام کے لیے ہے جو لوگ اس وقت آپ سے مخاطب تھے، ہم تو آپ سے ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی احادیث کا تذکرہ، آپ کی سیرت کا تذکرہ، وہ تذکرہ ہی ہمارے لیے جو ہے اتنا کافی ہے کہ ہمارے دل میں آپ کی تعظیم کا جذبہ آ جانا چاہیے، آپ کی محبت کا جذبہ ہمارے دل میں آنا چاہیے، آپ کی توقیر کا، آپ کے ادب کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو جانا چاہیے. اسی لیے ایک روایت ذکر کی ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک دن کا واقعہ ہے، مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں انتقال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. تو 2 لوگ مسجد نبوی میں آواز بلند کر رہے تھے، زور زور آواز سے بول رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اتنی زور سے گستاخی کے ساتھ بلند آواز بول رہے ہو، کہاں کے ہو تم لوگ؟ تو کہا ہم لوگ طائف کے رہنے والے ہیں. کہا طائف کے رہنے والے ہو، اگر تم لوگ مدینے کے ہوتے تو آج تم بہت مارتے تم لوگوں کو.
اور تم لوگ کو بہت سخت سزا دیتا، کیونکہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر کے اور اتنی زور زور سے آواز کر رہے ہو۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا آپ کی حرمت جو ہے زندگی میں جس طرح تھی ویسے آپ کی اس دنیا سے جانے کے بعد، موت وفات کے بعد بھی آپ کی حرمت باقی ہے، یعنی احترام، تعظیم، توقیر اور ادب وہ باقی ہے آپ کی وفات کے بعد بھی۔ اس لیے ہر مومن کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو بہت ادب کے ساتھ، ایک تو تذکرہ ہونا چاہیے، دوسرے جب بھی تذکرہ ہو آپ کا تو آپ پر درود و سلام پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی طرف سے دفاع کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ کوئی گستاخی کرے، کوئی یعنی بے ادبی کرے تو اس کو اگر جہالت میں کرتا ہے تو بتانا چاہیے، اور اگر جان کر کے بھی کرتا ہے تو پھر اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، اس کی جس حد تک انسان کے پاس استطاعت ہے، ورنہ کم سے کم جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب کوئی یہ منکر عمل ہے اس کو دیکھے تو کم سے کم دل میں برا سمجھنا چاہیے۔ اگر روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، نہیں روک سکتا ہے زبان سے روکے، نہیں کر سکتا تو دل سے برا سمجھے، کیونکہ یہ برائی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کسی نے شعر میں لکھا تھا کہ اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے بڑا رتبہ آپ ہی کا ہے۔ قصہ مختصر یہی ہے، قصہ مختصر یہی ہے۔ اس لیے بڑے محتاط انداز میں شاعر نے کہا ہے، یعنی کیونکہ بعد از خدا کہا، اللہ کے بعد تو ہی، اور ہے حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما انا سید البشر ولا فخر، میں دنیا انسانیت کا سردار ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا، یہ مقام دیا ہے۔ تو بہرحال صحابہ کرام آپ کی بڑی توقیر، بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، وہ ایک الگ ہی موضوع ہے، اور اس پر بہت سارے واقعات ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ جانتے ہو گئے تھے عمرہ کرنے، تو عمرہ نہیں کرنے دیا، روک دیا تھا، تو جنگ کی نوبت آتے آتے ٹل گئی اور اسی وقت صلح ہوئی۔ تو جب صلح کے لیے تگ و دو ہو رہی تھی، دوڑ دھوپ ہو رہی تھی، مصالحت کی کوشش ہو رہی تھی، تو اس درمیان ابو مسعود ثقفی کر کے ایک بزرگ تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے غالباً، جو طائف کے رہنے والے تھے، مکے والوں کی طرف سے وہ آتے تھے گفتگو بات کرنے کے لیے۔ تو وہ جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی، صحابہ کرام جو آس پاس بیٹھے تھے، وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں پاتا تھا، جس کو ملتا آپ کا پانی اپنے ہاتھ میں روک کر کے اپنے چہرے پہ مل لیا کرتا تھا، حتیٰ کہ جب تھوکتے تھے تو تھوک بھی ہاتھ میں روک کر کے کر لیتے تھے۔ تو اس آدمی نے مکے والوں سے جا کر کے کہا کہ سنو، میں نے بڑے بڑے دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا، امیروں کو دیکھا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد کے جو ساتھی ہیں وہ جس طرح سے اپنے نبی کی تعظیم اور تکریم کر رہے ہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا ایسی تعظیم اور تکریم کرتے بھی اپنے بزرگ، اپنے بڑے کی۔ تو کہا کہ وہ لوگ، یعنی وہاں بتانا مقصد تھا کہ اگر تم جنگ کرو گے تو یہ سب جو ہے اپنی جان قربان کر دیں گے ان کے لیے، اس لیے صلح اگر کی صورت پیش آ سکتی ہے تو صلح کر لو، اور وہی ہوا، صلح ہو گئی۔ لیکن اس صلح میں بھی بہت بڑی، یعنی بہت بڑا راز پوشیدہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کہا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اس کے بعد ہی نازل ہوئی دی ہے صلح حدیبیہ کے پس منظر میں کہ ہم نے آپ کو فتح عظیم عطا کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات جو ہے مومنوں کے نزدیک ان کی اپنی ذات سے زیادہ جو ہے اعلیٰ اور عرفہ اور زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ اس کو مقام دیا جائے،
یعنی نبی کا مقام مومنوں کی زندگی میں ان کی اپنی ذات سے زیادہ اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوگا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس نبی کی بیویاں جو ہیں یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام ایسے ہی سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آ کے کہا کہ اللہ کے رسول انت احب الی من جمیع الناس حتی من اولادی ومن اہلی، کچھ ایسے لفظ ہیں کہ آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، الا نفسی، اپنے نفس کو کہا لیکن میرے نفس سے، سوائے میرے نفس کے، سوائے میری ذات کے۔ تو آپ نے جب حضرت عمر سے یہ بات سنی تو کہا لا یا عمر حتی اکون احب لدیک من نفسک، تم ایمان کے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے ہو جہاں پہنچنا ہے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے اس وقت فرمایا انت اذن، کہا اذن انت احب الی حتی من نفسی، کہا پھر تو آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، الآن یا عمر، کہا اب عمر بات بنی، اب بات بنی، جب میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گیا تب جا کر کے ایمانی زندگی کی جو ہے حقیقت وہ پورے طور پر ثابت ہوئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس گستاخی کے یعنی کی سزا اللہ تعالیٰ یہ دے کہ تمہارے اعمال ہی نہ رائیگاں ہو جائیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، آپ کو گالی گلوج یا بے ادبی کرنے والا قتل کا مستحق ہے۔ علماء کا سب پر اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے اس پر کہ اگر کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ کافر ہو، وہ توبہ بھی نہیں اسے کرائی جائے گی، یہ بھی ہے، اس کو توبہ کا بھی موقع نہیں دیا جائے، قتل کا مستحق۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرتا تو یہ آپ کا حق تھا، آپ چاہیں تو معاف کریں اور چاہے تو آپ اس کو قتل کروا دیں، لیکن آپ اب اس دنیا میں نہیں ہیں تو کون آپ کی نیابت کرے گا اس کو معاف کرنے کے لیے؟ اس لیے اصل سزا ہے قتل، اس لیے اب معافی کا اس میں کوئی چانس نہیں رہ گیا ہے، علماء کرام نے کہا۔ تو بہرحال نبی کریم آج بہت سارے مسلمان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ کے مقام کو، آپ کے رتبے کو نہیں سمجھتے ہیں اور بہت ساری یعنی گستاخیاں کر جاتے ہیں، اور من جملہ گستاخیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں ماننا، انکار کرنا یا اس پر عمل نہیں کرنا، یہ بھی جو ہے بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ حدیث میں بخاری شریف کی روایت آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس شخص کے یا ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ کرام کو بہت تعجب ہوتا تھا کیونکہ بات امت کے اندر کی بات تھی، یہ نہیں کہ پوری دنیا کی بات ہے۔ کل امتی یدخلون الجنہ، آپ نے فرمایا میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا، یعنی امت کے اندر سے جس نے انکار کیا، ورنہ تو کافر تو منکر ہی ہے، بات اس کی نہیں ہے، بات مومنوں کے اندر کی ہے۔ اس لیے غور کرو، الا من ابا یعنی من ابا من امتی، جس نے میری امت میں سے انکار کیا تو وہ جنت میں داخل نہیں۔ تو صحابہ کرام کو تعجب بھی ہوا اس پر، کہا ومن یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون ایسا بد نصیب اور بدبخت ہوگا جو آپ کا امتی ہو کر کے بھی آپ کا انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہا جس نے میری اطاعت کی، میری بات مانی، اطاعت کی یعنی میری بات مانی،
دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. وہی ہے، وہ میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہو گیا، یعنی اطاعنی فقد دخل الجنہ، یعنی اطاعت کیا تو جنت میں داخل ہوا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی یعنی میری بات نہیں مانی، فقد ابا، تو اس نے انکار کیا. انکار کی ایک صورت یہ بھی ہے، زبانی ضروری نہیں ہے انکار کرنا کہ میں نہیں مانتا. عصانی، نافرمانی کی یعنی بات نہیں مانی، نہیں قبول کیا. فقد ابا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے انکار کیا جو میری نافرمانی کی یعنی میرے سنت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارنے کے لیے آمادہ ہے، تو گویا اس نے انکار کیا. یہ عملی انکار کہتے ہیں، اس کو عملی انکار کہتے ہیں، لسانی انکار نہیں، عملی انکار. اس لیے جو ہے بہت خطرناک چیز ہے کہ وہ لوگ جن کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہو جائیں، نماز کے چاہے مسائل ہوں، چاہے حج کے مسائل ہوں، چاہے اعتقادات کے مسائل ہوں، ایمانیات کے مسائل ہوں، اگر قرآن میں وہ مسئلہ موجود ہے، اگر حدیث میں وہ مسئلہ موجود ہے، تو کسے باشد اس کا مخالف کوئی بھی ہو تو اس کو معذور سمجھا جا سکتا ہے اگر مجتہد ہے، اگر نہیں اس کو معلوم ہوا. لیکن جس کو معلوم ہو گیا وہ معذور نہیں ہو سکتا ہے. جس کو معلوم ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، قرآن کی آیت منسوخ نہیں ہے، پھر بھی وہ عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کا معاملہ بہت خطرناک ہے. ویسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا ہے. اس لیے آج یہ انکار جو عملی انکار ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں. جو حدیثوں کی تعویل کرتا ہے وہ بھی عملاً انکار کرتا ہے. جو انسان تقلید میں پڑا رہتا ہے، حدیث سے مسائل نہیں معلوم کرتا ہے اور نہ حدیث سے مسائل معلوم کیے ہوئے مسائل پر عمل بھی نہیں کرتا ہے، کہتا ہے ہمارے مذہب میں جو لکھا ہے، ہمارے امام جو کہتے ہیں اسی کو ہم مانتے ہیں، اور ہم حدیث نہیں سمجھتے ہیں یا حدیث پر ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے قرآن پر عمل کریں، حدیث پر عمل کریں، ہم امام کو مانتے ہیں. تو اس نے بھی عملاً انکار کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کر دیا. اس لیے منکرین سنت کے بہت ساری کیٹیگری ہے، بہت سارے اس کے درجات ہیں. ایک تو صراحتاً کہتا حدیث ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، وہ منکرین سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرنے والے، ایسے ایک پورے گروپ ہے، ایک جماعت ہے جن کو منکرین سنت کہا جاتا ہے نا. ہمارے ہندوستان پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ سنت قرآن کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تبیان لکل شیء کہا کہ ہر چیز کا بیان تو قرآن میں ہے. تو ایک فتنہ پیدا ہو گیا ہے، کہتے ہیں حدیث حجت نہیں ہے، حجت حدیث کا انکار کرتے ہیں اور مختلف قسم کی شبہات پیدا کرتے ہیں. تو یہ تو منکرین صراحتاً انکار ہے سنت. دوسرے یہ ہے کہ سنت کا سمجھنا اب مشکل ہے، قرآن کا سمجھنا مشکل ہے. یہ ائمہ کرام جو تھے انہی پر ختم ہو گیا قرآن کا سمجھنا اور حدیث کا سمجھنا. اس لیے انہوں نے جو اس قرآن کو سمجھ کے اس کا نچوڑ جو بیان کیا ہے اپنی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، وہ فقہ کی کتاب پڑھو اور اسی سے مسائل اخذ کرو، اس میں جو لکھا اس پر عمل کرو. ڈائریکٹ قرآن اور حدیث پہ نظر ڈالنے کی جرات نہیں کرو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یہ وہ دور ختم ہو گیا، اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا. اب جو ہے اجتہاد یا قرآن ڈائریکٹ سمجھنے کا دور نہیں رہے گا، حدیث ڈائریکٹ سمجھنے کا دور نہیں رہے گا. تو یہ بھی انکار ہے، یہ بھی انکار ہے. لیکن یہ تعویل ہے، انکار تعویل پر مبنی انکار ہے، تقلید پر مبنی انکار ہے. اسی لیے جو ہے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے تو قرآن اور حدیث کے مقام کو سمجھے کہ یہ قرآن اور حدیث کس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان محفوظ رکھا ہے، نازل کیا اور محفوظ بھی رکھا ہے. اس کے لیے علماء کو ہر دور میں امت کے اندر باقی رکھا، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے علماء کو کہ تاکہ یہ دین جس کو قیامت تک باقی رہنا ہے تو اس دین کا ریفرنس بھی باقی رہے اور حجت قائم کرنے والے ہمیشہ اس دنیا میں موجود رہیں. ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے اور کہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ حق کہاں ہے باطل کیا ہے.
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن، دوسرے میری سنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور قرآن کی حفاظت کے ساتھ سنت کی حفاظت لازمی ہے، ورنہ قرآن کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اقیم الصلاۃ قرآن میں کتنی مرتبہ کہا گیا، لیکن نماز کیسے قائم کریں گے اگر سنت کو ہم نظر انداز کر دیں گے؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، عصر کی نماز 4 رکعت ہے، اور اتنا رکوع ہے، اتنا سجدہ ہے؟ یہ سب کہاں تفاصیل نماز کی ہے؟ وہ صرف اور صرف حدیث میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے علماء حدیث کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورثۃ الانبیاء قرار دیا ہے۔ ورثۃ الانبیاء کہا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں یہ علماء، جو کتاب و سنت کے عالم ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام نے مال و دولت کی وراثت نہیں چھوڑی، علم کی وراثت چھوڑی ہے۔ اس لیے جس نے اس علم کو حاصل کیا، جتنا زیادہ حاصل کیا اتنے اس کا نصیب بلند ہوا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے علماء کو پیدا کیا ہے، اور ایسے علماء اس دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں جو کتاب و سنت کی ترجمانی کرتے رہے ہیں، تاکہ اللہ کی حجت قائم رہے مخلوق کے اوپر۔ تو بہرحال 9:30 تک تھا پروگرام آپ کا، 9:40 ہو گیا، اور 2 ہی آیت ہوئی ہے، انشاءاللہ دیکھیں گے اگلی نشست میں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کا صحیح فہم، سمجھ، فقہ عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کو عام کرنے کی یعنی تبلیغ اور نشر و اشاعت کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔